آپ دیکھیں گے کہ باتیں ہوں گی، ذرا سا تھوڑا سا شعور آئے گا، اور ایک فتنہ بہت بڑا جو نکل آیا ہے بڑے زور و شور سے، جو ہر صحابی کو لائنوں میں لگا کے فیتے سے ماپ رہا ہے، اس نے کون کون سی گستاخیاں کی ہیں، اس نے کون کون سی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کو گستاخ ثابت کرنے کا فتنہ یہ بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ سارا کیا تھا؟ ہمیں جس وقت ہم عمل کی طرف بڑھنے لگے، پیچھے سے ہمارے عقیدے پر حملہ کر دیا گیا۔ ہم اپنے عقیدے لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، پہلے عقیدے بتاتے رہے تو لوگ عمل سے ہٹ گئے، صرف عقیدے پہ زور آ گیا۔ ہم نے سوچا عمل بتاؤ، عمل کی اصلاح کرو، جب اس کی اصلاح کی طرف بڑھے تو فتنے نے پیچھے سے عقیدے پہ حملہ کر دیا۔ اب ہمارے عقیدے کو خطرہ پڑ گیا، کدھر جائیں؟ نہیں جی ثابت کریں علی افضل ہے کہ ابو بکر افضل ہے۔ تجھے کس نے پوچھا ہے؟ یہ سوال قبر میں آئے گا تجھ سے، یہ سوال قیامت کے میدان میں تجھ سے نہیں ہونا کہ علی افضل ہے کہ ابو بکر افضل ہے۔ کس مصیبت میں پڑ گیا ہے؟ وہ تو مان، علی بھی تیری آنکھ ہے، ابو بکر بھی تیری آنکھ ہے، ان دونوں آنکھوں میں کون سی افضل ہے؟ چھوڑ اس مقابلے کو۔ وہی جو اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا اے کہ خفی را از جلی نشناس، ہوشیار باش، او ہوشیار ہو جا، تجھے نہیں پتا شریعت کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے۔ اے گرفتار ابو بکر و علی، ہوشیار باش، تو ابو بکر اور علی کی فضیلتوں کے جھگڑے میں پڑ گیا، ہوشیار ہو جا۔ یہ وقت ہے ہوشیاری کا۔ وہ جو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں نا یوٹیوب چینلوں پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں جو بندہ بھی آپ کو صحابی کا گستاخ بنا رہا ہے وہ بالکل اس سے تعلق توڑے اپنا۔ جو شخص بھی آپ کو کسی ولی کا گستاخ بنا رہا ہے بالکل تعلق توڑ دیں اس کے ساتھ اپنا۔ اسے سننا بھی جائز نہیں ہے محبت کی نظر سے۔ ہاں اگر آپ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سن رہے ہیں تو سنیں، لیکن اگر آپ نہیں اتنی طاقت رکھتے تو اس لیے سنیں کہ وہ بندہ دیکھیں کیا کہتا ہے، پھنس جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ پڑھنے کی کوشش کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تورات کا نسخہ، یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، کچھ بدلا ہوا ہی ہوگا نا۔ سرکار کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا تھا، جلال آیا، اور آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چل پڑو گے، خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور یہاں پر تو معاملات اتنے ہو گئے، صحابہ سارے کے سارے خدا کی قسم ان تاریخ کی کتابوں نے، اور وہ کتابیں جن کو ہم حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، ان میں بھی جو تاریخی باتیں شامل کی گئی ہیں غلط کر دی گئی ہیں۔ یہ کیچڑ اٹھا دیا گیا ہے، فلاں صحابی نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا تھا، اب وہ صحابی جہنمی ہوگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ فلاں بات یہ کر دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بچ سکتے۔ اور یار کیا ہے وہ بات؟ امام زین العابدین کے پاس بندہ کہتا ہے جناب آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ زین العابدین، بلکہ اس نے کوئی بات ان کے خلاف کی، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مہاجروں میں سے ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے؟ کہنے لگا نہیں جناب میں تو نہیں ہوں۔ فرمانے لگے کیا تو انصار میں سے ہے جنہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کو جگہ دی تھی، پناہ دی تھی؟ کہنے لگا نہیں میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ فرمانے لگے وہ تو نہ مہاجروں میں سے نہ انصار میں سے جو محمد عربی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے، جب تو ان میں سے نہیں ہے تجھے کیا پتا ان کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا عظمت والا کام تھا؟ تو ان پر اعتراض کر رہا ہے، تیری جرت کیا ہے؟ نکل دفع ہو جا یہاں سے۔ کسی نے رولا انور کے پاس امام زین العابدین سے پوچھا بتائیے ابو بکر و عمر کا حضور کے نزدیک کیا مقام ہے؟ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی بھی پتہ نہیں چلا۔ ہائے 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 ہائے، اور تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا ان کا مقام کیا ہے؟ جو مقام ان کا یہاں اس کمرے میں محمد کی قبر کے پاس ہے، بس یہی مقام ان کا ہے، یہ ہے ان کا حضور کے پاس مقام۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابو بکر و عمر کی غلطیاں نکالنے کا پیمانہ تجھے دے دیا۔ خدا کی قسم روتا ہوں میں اس بات پر، آج وہ علماء کے روپ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ابو بکر و عمر کی غلطیاں نوٹ فرما رہے ہیں، صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دی۔ میں خود ایسا بندہ ہوں جس نے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کی تھی جو صحابہ کی عظمت کے خلاف تھی، اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے میں نے فیصلہ کیا اب ان ساری حدیثوں پر ایک ایک کر کے اس کا رد لکھوں گا کہ یہ غلط باتیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا رد لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان ایک ایک حدیثوں کا رد لکھنے کی ضرورت نہیں، ایک اصول بنا دیا جائے بس، جو حدیث کسی صحابی کے خلاف ہے
فرمان رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات حدیث میں واقعہ کے تحت درج کر دی گئی ہے، صحابہ کی عظمتوں کو ان پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے کیا گیا ہے، ہمیں ان سے توڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں، دل میں ایک صحابی کا بھی بغض ہوا، آپ نے کعبۃ اللہ میں بھی ساری زندگی گزار دی، جنت نصیب نہیں ہونے والی۔ دل میں اللہ کے ولیوں کی دشمنی آ گئی، وہ کتابیں بدل چکی ہیں، ساری کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھ کے بتائی ہے، یہ بدلی ہوئی کتابیں ہیں۔ بتایا ہے کہ یہاں راویوں کے اپنے وہم ہیں، کتابیں بدل گئی۔ اگر کوئی کتاب مضبوط، محفوظ، پکی ہے تو صرف قرآن۔ جو حدیث بھی قرآن کی تائید کر رہی ہے، اس کے فرمان کے مطابق ہے، ضعیف بھی ہو تو سچ ہے۔ جو قرآن کے خلاف آ رہی ہے، صحیح بھی ہو تو رد ہے۔ قرآن فیصلہ ہے صحابہ کرام کے اوپر۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، کثرت سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے صرف اپنے اپنے عالم کی ہمدردی میں دوسرے علماء کو چھوڑ بیٹھے۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے باقیوں کے پیچھے نہیں آئیں گے، مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے طاہر القادری کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے عالموں کی پرستش شروع کر دی، پوجا شروع کر دی، بس اپنے عالم کے بعد باقی سب غلط ہے۔ یہاں ہم غلط ہو گئے۔ وہ جو بھی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت سکھائے اس کو مانو یار۔ بس صحابہ اور اہل بیت کی محبت، یہ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی ہر نسبت ہمارے لیے احترام کی جگہ ہے۔ اگر کہیں ملے کہ وہاں ایسا ہوا تھا، سمجھو ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ ایک جوتے مرمت کرنے والے موچی نے مجھے کہا، اگر کوئی شخص مجھے آ کے، اللہ کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کوئی مجھے آ کے کہے کہ واصل نے یہ غلطی کی ہے، یہ بات آج سے کئی سال پہلے کی ہے، میں 12ویں میں تھا تب، کوئی غلطی کی ہے یہ والی، میں نہیں مانوں گا، میں اپنی آنکھوں سے تمہیں یہ جرم کرتا دیکھ لوں گا، میں سمجھوں گا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، تو ایسا نہیں۔ یار لوگ جن کے عقیدے ٹھہر جاتے ہیں وہ تو یوں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء ہمارا سرمایہ ہے، خدا کی قسم، منیب الرحمان صاحب، اشرف جلالی صاحب، ریاض حسین شاہ صاحب، مظفر شاہ صاحب، مصباحی صاحب، ان سارے علماء، یہ سارے ہمارے سینے کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، ہمارے دل کی جگہ ہے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب، ان سارے علماء میں سے اگر ایک دوسرے سے کسی معاملے میں بڑھ جائے تو ان کے پیچھے لگ کے آپ نفرت میں نہ آ جانا، آپ اس میں مخالفت میں نہ آ جانا۔ علماء کے اختلاف تب تک رہیں گے جب تک کوئی ان کو صلح کروانے والا نہیں ملتا، کوئی مرد کلندر ایسا نہیں ملتا، اور وہ مرد کلندر خدا جانے کب آئے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کی محبت میں جینا اور مرنا سکھائے، توفیق دے۔ صحابہ اکرام کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم جئیں، اور اسی عظمت کے عقیدے کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، اور ان محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ہم جئیں جب تک جئیں، اپنے علماء کا احترام بھی ہم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔